الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع درجات كفيلة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي
يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. جو لوگ پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی امی ہے، اسے لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات میں بھی اور انجیل میں بھی، وہ انہیں حکم کرتا ہے اچھے کام کرنے کا اور منع کر دیتا ہے برے کام کرنے سے، اور حلال کر دیتا ہے اللہ کے حکم سے ان کے لیے پاکیزہ چیزیں، اور حرام کرتا ہے اللہ کے حکم سے ان کے لیے ردی اور بیکار چیزیں، اور ان کے جسموں پر لدے ہوئے گناہوں کے بوجھوں کو اتارنے میں ان کی مدد کرتا ہے۔ بس جو لوگ اس پر ایمان لائے اور اس کی عزت کی اور اس کی مدد کی اور اس روشنی کی پیروی کی جو اس پر نازل ہوئی، یہی لوگ ہیں کامیاب و کامران۔ سب سے پہلے ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الاملاک، اللہ عز و جل، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات والا صفات کے لیے درود و سلام انسانیت کے رہبر و امام، منشاء الہی کے ترجمان، شرافت کے بین الاقوامی نشان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد ربیع الاول کا مہینہ اس اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ پوری دنیا میں اور خاص طور پر بر صغیر میں اس مہینے میں لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور مختلف انداز میں مختلف نوعیت کی آپ کی شان بیان کرتے ہیں، اور اس میں بعض چیزیں شریعت کے مطابق ہیں اور بہت ساری چیزیں شریعت کے مطابق نہیں ہیں، لیکن ان ساری باتوں میں جو بنیادی بات ہے اور جو اہم ترین بات ہے اور اس نوعیت کی بات کہ اگر ہم اس جسم کو اسلام کہیں تو اس کی روح جو جسم کو چلانے والی چیز ہے وہ اس کو بھول جاتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، اور آج امت مسلمہ کے تنزل کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے، اور وہ بنیادی بات عقیدہ توحید اور معاشرے کی اصلاح ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں مبعوث ہوئے، دنیا میں بت پرستی میں وہ ایک نمبر تھی۔ جس طرح آج کی دنیا میں بت پرستی کا مرکز اس پورے بر صغیر میں بلکہ پوری دنیا میں ایک چھوٹا سا ملک ہے جسے ہم نیپال کہتے ہیں، ہر گھر کے اندر آپ کو وہاں بت ملے گا۔ اتنی بت پرستی انڈیا میں نہیں ہے جتنی نیپال میں،
تو وہاں یہ پوزیشن تھی کہ ہر گھر میں بت، بلکہ سفر میں بھی بت کو ساتھ رکھتے. عام طور پر ذات راہ ان کا ستو ہوتے تھے پسے ہوئے، تو اگر کوئی پتھر نہیں ملا تو وہ اس ستو کا مجسمہ بنا کر اس کے سامنے سجدہ کرتے اور ضرورت پڑنے پر توڑ کر اس کو کھا جاتے. اور شاید دنیا کے مقدس مقامات کی تاریخ میں پہلا اور آخری یہ موقع ہے کہ خانہ کعبہ میں انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے. کسی مندر میں اتنے بت نہیں ہیں آج بھی، اور اس دور میں کسی عبادت گاہ میں اتنے بت نہیں تھے جتنے خانہ کعبہ میں. اور کسی نے کہا کہ وہ بت پرستوں کا ایک تیرتھ تھا گویا، نہ تھا جہاں قانون کا کوئی جویا. کہ اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی آواز پھیلانے کا اسے مرکز بنایا، تو قریش نے اس کو بت قدہ بنا دیا. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت نازل ہوئی تو پہلا کام آپ نے اس عقیدہ توحید کے لیے اور بت پرستی کے خاتمے کے لیے. آج ہم تبلیغ کرتے ہیں، بہت سے گروہ ہیں، بہت سے لوگ ہیں، حالات ماحول کو دیکھ کر چلتے ہیں. اور ایک ان کا پروگرام ہے، وہ گاہے بگاہے بدلتا رہتا ہے معاشرے اور ماحول اور موسم کو دیکھ کر. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا اعلان اپنی ذات کے بارے میں کیا، اس لیے کہ جو واعظ ہے، جو اسکالر ہے، جو خطیب ہے، جو اسپیکر ہے، اس کا کردار پہلے مثالی ہونا چاہیے. ہم بہت مرتبہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب لوگ صحیح نہیں ہو رہے، ہماری بات نہیں سنی جا رہی. وجہ کیا ہے؟ کہ ہم خود صحیح نہیں. جب ہم صحیح ہو جائیں اور مضبوط ہو جائیں تو کوئی وجہ نہیں لوگ بات نہ سنیں. تو پہلے نبوت ملنے کے بعد آپ نے توحید کا اعلان نہیں کیا. پہلا اعلان کیا تھا؟ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا سِنِينَ هَلْ وَجَدتُّمُونِي صَادِقًا أَوْ كَاذِبًا. فرمایا میں 40 برس تم میں رہا، 40 برس بچپنا، کم سنی، جوانی، اور 40 برس یہ بڑھاپے کی سرحدوں کا آغاز ہوتا ہے. کہا یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے سچا پایا یا غیر سچا پایا. کیونکہ یہ جو لفظ جھوٹ ہے، ہم کبھی اپنے پیغمبر کی طرف اس کا اشارہ بھی نہیں دے سکتے، ہمارا دماغ اس بات کو برداشت نہیں کرتا. تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ سارے لوگ جمع ہو گئے، جہاں سچ کا نام نہیں تھا، اس معاشرے میں سچ کا نام نہیں تھا، غیرت نہیں تھی وہاں. کہتے ہیں کہ ان کی بے حیائی کی کیفیت یہ تھی کہ غیرت کو سن کر غیرت کی پیشانی پہ بھی پسینہ آ جائے. یہ کیفیت سارے مل کر جو سننے والے تھے کیا کہتے ہیں؟ جربناک مرارا ما وجدناک الا صادقا. اے اللہ کے حبیب، ہم نے بارہا آپ کو آزمایا، کیونکہ آپ تاجر بھی تھے، ایک سوشل ورکر بھی تھے، ایک رہنما بھی تھے، اور جس قبیلے کے تھے وہ قبیلہ بہت اونچا تھا، بنو ہاشم. کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا اس قبیلے کی طرف، کتنا طاقتور قبیلہ تھا. بارہا آزمایا، لیکن جب بھی آپ کو پایا صادق اور امین پایا. اور فیصلوں میں کیا کمال آپ کو حاصل ہوئی؟ جب خانہ کعبہ کی عمارت کافی بوسیدہ ہو گئی، اسے گرایا گیا، اثر نو تعمیر ہوئی،
اور اس خانہ کعبہ کی عمارت میں سب سے جو مقدس چیز ہے وہ حجر اسود ہے. جن لوگوں نے عمرہ کیا ہے یا حج کیا ہے، طواف جب آپ شروع کرتے ہیں تو حجر اسود کو اشارہ کر کے یا ہاتھ لگا کے یہ چوم کر کرتے ہیں. اور یہ حجر اسود کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے جنت سے ایک پتھر اتارا تھا، بالکل سفید وائٹ کلر کا، لیکن بنی آدم کی خطاؤں نے اس کو سیاہ کر دیا. اس کو اپنے مقام پہ رکھنے کا جب موقع آیا، وہ قبائل پہ بھڑک اٹھے. ہم تو آج علاقے پر لسانیت پر جاتے ہیں. یہ جو لالو کھیت ہے، میرا اندازہ ہے کہ یہاں سب سے کم چوری ہوتی ہے. باہر کا جو چور ہے وہ تو قدم نہیں رکھتا، کہتا بھائی لالو کھیت میں جا کر کیا کرنا ہے، جو میں نے چادر اوڑھی ہوئی ہے وہ بھی یہ لوگ چھین لیں گے، ملے گا کچھ نہیں، دے کر ہی آنا پڑے گا. تو یہ پوزیشن تھی وہاں پر کہ وہ قبائل بھڑک اٹھے. کہا میرے قبیلے کا جو سردار ہے وہ اس پتھر کو رکھے گا. جنگ شروع ہو گئی. اور جنگ کی کیا کیفیت تھی ان کی؟ جنم کے جتنے تھے سب آشیانہ، لوٹ اور مارنے کا ہر ایک یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا قانون کا کوئی تازیانہ، قتل و غارت میں تھے وہ چالاک ایسے، درندے ہو جنگل میں بے باک جیسے. قریب تھا کہ قتل و غارت گری شروع ہو جاتی. ایک عقل مند آدمی، سمجھدار آدمی، بزرگ آدمی کھڑا ہوا. اس نے کہا بھائی صبح کا انتظار کرو. جو آدمی اگر صبح اللہ کے گھر میں داخل ہو اگلے دن اس پر چھوڑ دو وہ کیا فیصلہ سناتا ہے. اور بزرگ آدمی وہ بڑا صحیح ہوتا ہے خیر دماغ کا، سمجھدار. ہمارے یہاں کیا کیفیت ہے؟ بیٹا جس کی پرورش بچپن سے لے کر 20 سال تک آپ نہیں. اور آج جو مہنگائی کا دور ہے، 2 وقت کا کھانا کتنا مہنگا اور مشکل ہے. آپ باہر نکلیں اس دکان پر، فٹ پاتھ پر، روڈ میں، بس میں، گاڑی میں، پلین میں، جہاز میں، یہاں تک کہ قومی اسمبلی میں آپ کو مہنگائی کی بات نظر آئے. جناب بڑی مہنگائی ہوگی، بڑی. 20 سال جس باپ نے پالا، بچہ کہتا کیا کیا نے. یہ معاشرہ بد اخلاقی کے بارود پر بیٹھا ہوا ہے. نہ جانے وہ بارود کب پھٹ جائے اور یہ معاشرہ تباہ ہو جائے. لیکن انہوں نے بات مان لی. اللہ صبح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبوت ملنے سے بہت پہلے کی بات ہے، داخل ہوئے. جو قبائل کے سردار تھے دیکھ رہے تھے، کیا کہتے ہیں؟ حال الامین ردینا، امین آ گیا ہے، ہم اس کے فیصلوں پر راضی ہیں. آپ کے ملک میں 76 سالوں میں کوئی جج ایسا ہے سب لوگ اس پر اعتماد کریں؟ غریب کے پاؤں جو ہیں وہ چھل جاتے ہیں، گھس جاتے ہیں اس کے جوتے، کوٹوں کا چکر کاٹتے کاٹتے سیڑھیاں چڑھتے اترتے. اور امیر کے لیے راتوں کو عدالتیں کھل جاتی ہیں. کس قدر تضاد ہے اس انصاف کے نظام. اور کیا یہ انصاف ہے؟ 50 برس 4 نسلوں کے بعد بھی غریب کو انصاف نہیں ملتا، اور امیر کے لیے 5 منٹ میں فیصلے ہوتے ہیں. خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کمال دکھایا. حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا. آج جتنے قبائل ہیں وہ اس کے کناروں سے پکڑ لیں چادر کے، سب کو برابر کی عزت دی، مساوات. اور اس میں یہ نہیں دیکھا کہ یہ سردار غریب ہے اور یہ امیر ہے. کیا کیفیت تھی؟ کسی نے کہا قندیل اور بانوں کی آپس میں ایسی زمانہ میں مانجائی پہنے ہو جیسی. اٹھا کر جہاں حجر اسود کو رکھنے کا مان لیا ہے.
اپنے ہاتھ سے اٹھایا، نصب کر دیا، جو سینکڑوں قتل ہونے تھے ان سے سب کو بچا دیا، جو صفیں ماتم بچھنے والی تھی اسے شہنائی اور خوشی کی محفل میں بدل دیا۔ یہ کیفیت تھی آپ کے بارے میں۔ جب انہوں نے کہا کہ آپ سچے اور امین ہیں، اب آپ نے اللہ کی توحید کی دعوت دی اور کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تملکوا العرب والعجم تفلحون۔ فرمایا ایک اللہ کو مان لو، ایک اللہ کو اپنا معبود سمجھ لو، کامیاب ہو جاؤ۔ یہ بات کہنی تھی تو بڑک اٹھے۔ کسی نے کہا یہ جادوگر ہے، مجنون ہے، دیوانہ۔ انہوں نے کہا بدنام کریں گے تو یہ ناکام ہو جائے۔ جیسے ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں سیاسی لابی کا سب سے بڑا جو ہتھیار ہے یہ میڈیا پروپیگنڈا ہے، اور ملکوں کی جنگ میں بھی یہ ہتھیار اختیار کیے جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کولڈ وار، سر جنگ، بڑا پروپیگنڈا کیا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جرأت کو داد دینی چاہیے۔ جتنی مرتبہ میں یہ پڑھتا ہوں میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اتنا آپ کے اندر اتنی استقامت تھی، اور آپ نے کسی کو نہیں کہا کہ میں مجنون نہیں ہوں۔ آسمان سے آواز آئی، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون۔ فرمایا آپ کے رب کو قسم ہے قلم کی اور لکھائی کی قسم ہے، کیونکہ انسان جو بولتا ہے قلم اس کو عمل کر دیتی ہے، قلم اسے تاریخ کا حصہ بنا دیتی ہے۔ فرمایا یہ جو کچھ کہتے رہے میرے پیارے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ دیوانے نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے کہا جادوگر ہے۔ سب کچھ کر چکنے کے بعد وہ جوڑ توڑ پر آ گئے، اور آپ کا جو گارجین تھا، آپ کا جو کفیل تھا، اور آپ کا جو سرپرست تھا، اور آپ کی جو پرورش کرنے والا تھا، وہ آپ کا چچا ابو طالب تھا، 8 سال کی عمر سے۔ والد بہت پہلے فوت ہوئے اور 6 سال 7 سال میں دادا بھی فوت ہوئے۔ ابو طالب نے پرورش کا ذمہ لیا، سارے مل کر آ گئے ابو طالب کے پاس، کہا اسے سمجھائیں کہ ہمارے بتوں کو برا بنا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، ابو طالب نے پاس بٹھایا، بات کہی، پھر ان سرداروں کو بلایا، انہوں نے اپنی بات کی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دلیر تھے، اس کائنات تھے کہ شاید دلیری بھی آپ کی فکر کو جھک کر ملتی ہے۔ کہا میرے چچا، اگر میرے دائیں ہاتھ پہ یہ سورج کو لا کر رکھ دیں، آسمانوں سے اتار کر دیں، بائیں ہاتھ پہ چاند کو لا کر دیں، زمانے بھر کا مال و زر میرے قدموں پہ پھیر کر دیں، اور کہیں کہ ایک لمحے کے لیے، ایک منٹ کے لیے میں اللہ کی توحید کو بیان کروں نہ کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اقبال نے مہر لگائی کہ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیرے فسا لا الہ الا اللہ، گرچہ خود ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم یاد آئے لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ بات آئی گئی ہو گئی، سردار اٹھ کر چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے، اور توحید کی دعوت دینا پھر شروع کر دیا۔
ایک وقت آیا، پھر سردار جمع ہو کر آئے اور انہوں نے کہا یا بیچ میں سے ہٹ جائیں یا اسے روک دیں. اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو کیفیت یہ ہے کہ یہ جو سیل کرتے ہیں نا اداروں کو، مسجدوں کو، اسسٹنٹ کمشنر جس کو آپ کہتے ہیں اے سی علاقے کا، وہ دور ہی ہوتا ہے اور مسجد سے لوگ پاک کھڑے ہوتے ہیں، کوئی مزاحمت کوئی رکاوٹ نہیں. آیا اس نے سیل کی چلا گیا. پر یہ سوال کرو کہ سیل کون سی چیز ہوتی ہے جس میں لڑائی کا خطرہ ہو، جس میں فساد کا خطرہ ہو؟ مسجد میں کون سا خطرہ ہے فساد؟ اور کتنی مسجدوں کی اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم نے خود جا کر سیل کھولی. کیا ہے یہ اسسٹنٹ کمشنر صبح شام ہم ان کو دیتے ہیں. خیر دوبارہ وہ لوگ جمع ہوئے، انہوں نے کہا یا بیچ میں سے ہٹ جاؤ یا اسے سمجھا دو. اور ابو طالب کو اسلام کی دولت نصیب نہیں ہوئی، لیکن میں جب دیکھتا ہوں تو اس کے کردار کو لسانی پاتا ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ کتنا بڑا جرأت مند آدمی تھا. اس نے پھر آپ کو بلایا، ایسے آمنے سامنے بیٹھ کر کہا میرے بھتیجے یہ جو سارے سردار ہیں 19-20، میں تنہا اور اکیلا عمر رسید آدمی ان کی مخالفت شاید برداشت نہ کر سکتے، اور آپ تنہا ہو جاؤ. جب آدمی ہوتا ہے نا تنہا، جیسے ایک اوباش بندہ ہے، گھر والوں نے نکال دیا تو وہ رستہ ہی بھول جاتا ہے، اتنا اس کے دماغ پہ برڈن اور بوجھ ہوتا ہے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ چیز دیکھی تو آپ نے پھر جرأتوں پیدا کی. اور کسی نے کہا چچا کے دامن میں شفقت کو جب ہٹتے ہوئے پایا تو ہو کر رب دیدہ حاجی پر حق نے فرمایا جفا و جور کی آندھی چلے، طوفان تیز آ جائیں، مٹانے کو میرے شداد و رحمان آ جائیں، تب بھی میں حق کہنے سے رک نہیں سکتا. یہ تو جھوٹے ہیں میں ان کو سچا کہہ نہیں سکتا. آنکھوں میں آنسو. ابو طالب کا خون جو تھا اس نے جوش مارا. یہ جو بلڈ ہوتا ہے نا، بلڈ انسانی جسم کے اندر اگر وہ مقدس اور صحیح ہو پھر آدمی کھڑا ہو جاتا ہے. بلایا وہ سارے سردار بیٹھے ہوئے اور بہت بڑا شاعر بھی تھا ابو طالب. سامنے کھڑا کیا، سردار بیٹھے ہوئے، کیا کہتا ہے؟ فَاسْتَعْ بِأَمْرِكَ مَا عَلَيْكَ وِزَارَةٌ وَأَبْشِرْ وَقَرِّبْ لِذَاكَ مِنْكَ عُيُونًا. کہا میرے بھتیجے جاؤ، جو کہنا چاہتے ہو کھلے الفاظ میں کرو، جاؤ تمہیں اجازت ہے، جو تبلیغ کرنا چاہتے ہو کرو، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک کر، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ اور تمہیں خوشخبری ہو. کہا یہ جو جتنے ہیں نا جو مخالفت میں آئے ان کا کیا ہوگا؟ وَاللَّهِ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ بِأَمْرِهِمْ حَتَّى وَسَدَ فِي التُّرَابِ دَفِينًا. بت پرست تھا لیکن قسم اللہ کی کھائی، کیونکہ جو بہادر آدمی ہوگا اس کی پہلی پہچان یہ ہے عقیدہ کوئی بھی ہو قسم وہ اپنے رب کی کھائے. کہنا مجھے رب کی قسم ہے یہ سارے مل کر تیرے گریبان تک اپنے ہاتھ کو نہیں پہنچا سکتے جب تک ابو طالب منو مٹی کے نیچے نہ چلا جائے. یہ لوگ ہے بہادری کی تاریخ کے ماتھے کا جھومر. اور کسی نے کہا کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے جلاؤں، صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی، تاریخ کے اوراق میں زندہ رہوں گا اور تاریخ میرے نام کی تعریف کرے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے ساتھ دیا.
اور مکی زندگی میں جو سب سے بڑا دکھ ہے آپ کا وہ ابو طالب کی وفات پر آپ کو۔ اب قریش نے جب یہ دیکھا، ابو طالب بھی ساتھ کھڑا ہو گیا، انہوں نے 3 آپشن رکھے، 3 جمع ہو کر میٹنگ کی۔ انہوں نے کہا کہ 3 میں سے ایک کام کرو، ہمیشہ کے لیے اسے قید تنہائی میں ڈال دو، یا اسے شہید کر دو یا جلا وطن کر دو۔ 3 آپشن۔ اور جب قوم ایک طرف ہو جائے اور اکیلا اللہ کا پیغمبر اور اس کا ساتھی ایک ابو طالب ہو تو کتنی مشکلات ہوتی ہیں۔ یہ گلی ہے گلی، اس میں ایک آدمی اگر صحیح بات کرنے والا ہو اور لالو کھیل کے لوگ کو آسرا نہیں کرتے، ڈنڈے لے کر باہر آ جائیں تو کیا کرے گا وہ؟ لیکن ان 2 بندوں نے تاریخ رقم کر دی، اس سے بڑی تاریخ اس کائنات میں نہیں۔ جب انہوں نے یہ 3 معاملے رکھے تو ابو طالب نے آپ کو ساتھ لیا اور شیب ابی طالب کی قید تنہائی میں چلے۔ انہوں نے سماجی بائیکاٹ کا بھی اعلان کیا، نہ ان کو کوئی سودا بیچے گا، نہ خریدے گا، نہ رشتے ناطے کرے گا۔ شیب ابی طالب میں چلے، 3 سال اس میں رہے۔ آج جس بندے نے 10 دن سیاسی ورکر نے جیل کاٹی ہو، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے اسیر جمہوریت، پرزنر آف ڈیموکریسی۔ 3 برس رہے، 3 برس۔ اور جو جیل کی زندگی ہے، اللہ کسی کو نہ لے جائے، کبھی کبھی ہم جاتے ہیں اخلاقی ٹریننگ کے لیے، حیرانگی ہوتی ہے قیدی کو دیکھ کر کہ وہاں فریاد بھی کوئی نہیں سنتا۔ وہاں کیا چیز چلتی ہے؟ کہتے ہیں باپ بڑا نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ، مگر نہ آپ کی حالت کچھ نہیں۔ اور ایک شاعر نے کہا تڑپنے کی اجازت ہے نہ فریاد کی ہے، قفس میں گھٹ کے مر جاؤں یہ مرضی میرے سیاد کی ہے۔ 3 سال شیب ابی طالب میں رہے اور بھوک پیاس کا یہ عالم تھا۔ کہا ایک چمڑے کا ٹکڑا اگر کہیں ملتا کسی کو تو وہ بوائل کر کے اسے چبانے کی کوشش کرتا، مگر چبا نہیں سکتا۔ اور ابو طالب جب رات کا پہلا پہر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پہ لیتا اور آپ کے بستر پہ کسی قریش کے نوجوان اور ساری رات نوجوانوں کو لے کر پہرا دیا۔ 3 برس، 3 سال۔ اور 3 سال کے بعد جب وہ قید تنہائی ختم ہوئی تو حبیب کبریا کی بلندیوں کا سفر شروع ہوا۔ یہ آپ کی مکی زندگی ہے اور آپ نے توحید کو اس طرح رقم کر دیا کہ آج جس سرزمین پر کبھی آپ کے پاؤں چلے تھے، مکے سے مدینہ ایک آدمی کو لے کر جا رہے، آج اس کے سنگ ریزوں سے بھی توحید کی آواز آتی ہے۔ سعودی عربیہ سے دنیا کو سب سے بڑی تکلیف کیا ہے؟ جیسے کسی نے کہا کہ رقیبوں میں رپورٹ لکھوائی جا جا کے تھانے میں، اکبر خدا کا نام لیتا ہے اس زمانے میں، سنگریزوں سے اور ہواؤں اور فضاؤں سے توحید کی آواز آتی ہے۔ یہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کردار ہے لسانی جسے دنیا قیامت کی کندھوں تک کوئی فراموش نہیں کر سکتی۔ اور معاشرے کی کیسے اصلاح کی؟ مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے، آج اس معاشرے میں کتنا بگاڑ ہے۔ ایک شریف ذاتی اگر اس بازار اور گلی میں نکلے، آوارہ نظریں کس طرح اس کا طواف کرتی ہیں۔ کوئی شریف ذاتی وہ امن سکون کے ساتھ 1 کلومیٹر پیدل سفر طے نہیں کر سکتا۔ اور اس معاشرے میں اس سے بڑی بیداری ہے۔ ایک خاتون یہودی نوجوان دوشیزہ
سبزی بیچ رہی ہے، سر پہ ٹوکرا ہوگا، 5 6 7 یہودی گنڈوں نے اسے چھیڑا، دوپٹہ اس کی چادر کھینچی سر سے۔ بڑے بڑے یہودی تھے مدینہ میں، لارڈس ربی، کیا آواز دیتی ہے؟ تاریخ نے اپنے سینے میں اس بات کو رقم کیا اور ہمیں بتایا کہ سب سے بڑا مظلوموں بے کسوں کا ساتھی اس کائنات میں کوئی ہے تو اس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نے کہا با محمد، اے محمد، سب نبی کا نام آئے تو کیا کہنا آپ نے؟ اونچی آواز سے کہیں تاکہ آپ کی نیند بھی ختم ہو جائے، سستی ہو جاتی ہے نا پر یہ بیٹھ کے پنکھوں کے نیچے۔ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے یہ سنا ہے کہ آپ مظلوموں کے ساتھی ہیں، آپ کے شہر میں میری عزت پہ ڈاکہ۔ حدیث پاک میں آیا آپ بیٹھے تھے گھر میں، آوازائی کھڑے ہوئے باپ کے چلے، اور ایک چادر جسے آپ کندھوں پہ کم اوڑھ کر رکھتے تھے، اور قرآن نے اس کے تقدس کی قسم کھائی، کہا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے۔ کہا وہ جو کمبل تھا، کمبلی 2-3 مرتبہ نیچے گرے، پھر اٹھائی اور رکھی بڑے بازار میں، اس خاتون کے سر پہ اڑائی اور کہا سن لو، آج کے بعد اس شہر کی ہر بیٹی یہ پیغمبر کی بیٹی ہے، اور کوئی اوباش، کوئی خناس، کوئی آوارہ کسی کی بیٹی کی طرف بری نظریں اٹھانے کی جرات نہ کرے۔ اس طرح معاشرے کی اصلاح۔ آج مسجد کا امام خطیب باہر نکل جائے اور ایسا کوئی واقعہ ہو، اتنی جرات کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں؟ آپ نے اس کو طاقت نہیں پہنچائی، آپ نے اس کو آگے نہیں کیا، آپ نے اس کو محدود کر دیا ہے۔ ورنہ یہ جو آوارہ ہیں، ہم بہت اچھی طرح ان کو جانتے ہیں، ان میں جرات نہیں ہوتی، یہ جرات بھری آواز بھی ان کی بے حیائی کو ختم کر سکتی ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حبیب کبریا کے پاس بیٹھا ہوا، 2 لوگ آئے، احدہما یشکو العیلہ، ایک نے کہا کہ بڑی غربت ہے، ہم نے اسلام قبول کیا لیکن غربت نے جان نہیں چھوڑی، کب جان چھوڑے گی؟ کہا والآخر قطع السبیل، دوسرے نے کہا اسلام تو قبول کیا ہے لیکن ڈکیتیاں جان نہیں چھوڑتی، راستوں میں بدامنی ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں اللہ کے حبیب کو دیکھ رہا، فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اپنا مال لے کر نکلیں گے، کوئی زکات وصول کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ حضرت علی کہتے ہیں میں ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے کیسر اور کسرا کے خزانوں کو فتح کیا، اور کہا فرمایا کہ ایک وقت آئے گا ہیرا سے، ہیرا یہ ملک عراق کا علاقہ، ایک علاقہ ہے، کہا یہاں سے خاتون چلے گی پیدل سفر کرتے ہوئے، اکیلی تنہا جنگلوں، شہروں، آبادیوں، بیابانوں میں رب کے گھر کا حج کرے گی، کوئی نظر آنکھ ایسی نہیں ہوگی کہ اس کی طرف اٹھنے کی ضرورت ہے۔ اور ابھی کہتے ہیں میں نے یہ آنکھوں سے دیکھا، یہ معاشرے کی جو آرگی ہے، آپ کہتے ہیں جی پولیس اس کو ٹھیک کرے گی، آپ کو پتہ ہے ابھی 1-2 مہینے پہلے کی بات ہے، سبزی منڈی میں 25 گینگ وار پکڑے گئے ڈکیتیاں کرنے والے، ان کی سرپرستی کھانے کا ایسے جو پڑا۔ یہ کیا امن قائم کریں گے؟ آپ نے معاشرے سے مولوی کو باہر نکال دیا ہے، دینداروں کو باہر نکال دیا ہے۔ دیندار کیا کریں؟ ہاتھ میں تسبیح ہو، مسجد ہو،
اگر مسجد کو تالا لگا ہوا ہے، اگر گھر کے دروازے پہ بیٹھا ہوا، اگر دیندار آدمی کو آپ آگے کریں تو تب یہ بدامنی ختم ہوگی۔ تو کہا ایک عورت ایسا کرے گی اور ابھی کہتے ہیں ایسا ہوا، اور کسی نے کہا وہاں تیرا کیا کہنا ہے آخری پیغمبر، حشر تک طلوع رہے گی تیرے جلووں کی سار، تو نے ثابت کر دیا اے ہادی نوح بشر، مرد یوں مورے لگاتے ہیں جبین وقت پر، کروٹ زمانہ کی تیرا قصر گرا سکتی نہیں، آندھی آندھی تیرے چراغوں کو بجھا سکتی نہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں حق و صداقت کی آواز اور للکار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ ایک جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ ایک مرتبہ صحابہ کا ایک مجمع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھا۔ آپ مسجد نبوی کے ایک کچے سین میں بیٹھے ہوئے، ایک کنکا یا لکڑی آپ نے اٹھائی، اس مٹی پر ایک سیدھی لائن لگا دی، سیدھی لائن کھینچ دی اور کہا، پھر اس پہ ہاتھ رکھا، فرمایا یہ میرا سیدھا راستہ، اور کہا یہ نشان جنت ہے، نشان منزل ہے۔ فرمایا پھر دو لائنیں ترچھی ٹیڑھی اس کے دائیں طرف کھینچی اور دو لائنیں بائیں طرف۔ پھر آپ نے اس لائن کے نقطۂ آغاز پر جہاں سے شروع ہو رہی تھی وہ تنکا یا لکڑی رکھی، فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس پر چلو، اور یہ جو ٹیڑھے راستے ہیں ان پر نہ چلو، ان پر چلو گے تو سیدھا راستہ بھول جاؤ گے، اور یہ اللہ کی آپ کو وصیت ہے۔ آپ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں جو بدعات کے اندر گم سم ہے، وقت نہیں ہے اتنا کہ ہم اس بارے میں کوئی بات کریں، اور کبھی میں نے زبان سے گری ہوئی بات نہیں کرنی، نہیں کی اور کرنی بھی نہیں چاہیے۔ تبلیغ حکمت عملی کا نام ہے، کوئی پتھر مارنے کا اور گالیاں دینے کا نام نہیں ہے۔ خیر، فرمایا یہ سیدھا راستہ جنت ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں جناب یہ جو ہمارے راستے ہیں یہ بھی تو اسی سے نکلے ہوئے ہیں، نکلے ہوئے اسی سے ہیں، وہ قول آپ کے، لیکن یہ منزل کو جا رہے ہیں۔ آپ یہاں سے باہر نکلیں گے، 4 نمبر لیاقتآباد ڈبل روڈ جا رہا ہے DC آفس۔ آپ کو پتا ہے کہ بہت سال پہلے یہ جو ڈسٹرکٹ کا سینٹر یہ نہیں تھا، ایک ضلع اس کو غربی کہتے تھے، ڈسٹرکٹ ویسٹ، اور آپ کا رجسٹرار، آپ کے سارے معاملات جو تھے یہ حبیب بینک کی عمارتوں میں تھے۔ اب جناب 5 بندے یہاں سے نکلے DC آفس جانے کے لیے۔ پہلا جو کٹ ہے پیٹرول پمپ، ایک بندہ ادھر چلا گیا گولی مار کی طرف، ایک ادھر چلا گیا ناگنا آباد کی طرف۔ انہوں نے کہا پہنچے کہ ہم DC آفس اسی سے نکلے ہوئے ہیں۔ تھوڑا آگے ہم چلے گئے تو حبیب بینک کا اسٹاف آ گیا، سیدھے ہاتھ پہ ایک تیسرا بندہ پڑا، وہ بنارس چلا گیا، الٹے ہاتھ پہ ایک ملا وہ بڑا بورڈ اور پرانا گولی مار چلا۔ ایک آدمی بیچارہ اکیلا وہ سیدھا چلتا رہا اور DC آفس میں پہنچ گیا۔ اب یہ جو 4 بندے ہیں 4 مختلف راہوں پہ چلے، یہ قیامت کی صبح تک DC آفس نہیں پہنچ سکتے، تھک جائیں گے چلتے چلتے، اس لیے کہ اصل راہ کو چھوڑا۔ ایک مثال میں نے آپ کو چھوٹی سی چیز سمجھانے کے لیے، بہت ایتھنٹک اور مناسب مثال ہے کہ ہم نے سیدھی راہ پر چلنا۔ لوگ آپ کو کہیں گے یہ بھابی ہے، لوگ کہیں گے فلاں فلاں، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کریں۔ اگر آپ پرواہ کریں گے آپ ڈرپوک ہو جائیں گے، وہ بہادر ہو جائیں گے۔ اگر آپ پرواہ نہیں کریں گے آپ پھر بہادر ہیں۔
یہ جو پروپیگنڈا ہے کتنا ہوتا ہے، یہ آج سوشل میڈیا پر کتنا پروپیگنڈا ہے لوگوں کے خلاف، لیکن وہ ٹس سے مسئلے وہ اپنی جگہ قائم ہے۔ پروپیگنڈے میں آپ کہتے ہیں جناب فلاں ڈپارٹمنٹ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، آپ اندر جاتے ہیں ڈائریکٹر آرام سے کرسی پہ بیٹھا ہوا، کیا ہوا؟ کہا وہ پروپیگنڈا ہواؤں میں جا رہا ہے۔ لہذا آپ کو یہ چاہیے، ایک مجھے خطیب کو نہیں، مسجد کے امام ناصر صاحب کو نہیں، ہماری جو کمیٹی کے 4-5 بندے ہیں ان کو نہیں، ایک ایک آدمی کی ڈیوٹی ہے، ایک ایک آدمی کی ڈیوٹی ہے کہ آپ دین اسلام کے مبلغ بھی بن جائیں اور پکے بھی ہو جائیں۔ اور یہ جو شور و غوغا ہے، شور شرابہ جس کو ہم کہتے ہیں سوشل میڈیا، اس کو شکست دینے کا بہترین طریقہ آپ کو قرآن و سنت کی اپنے ماحول میں تبلیغ کرنی ہے، پہلے اپنے گھر میں، پھر اپنے اڑوس پڑوس میں۔ اور میں آج آپ کو ایک بات آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، 2 سال پہلے پوری دنیا کے بڑے بڑے اسکالر جمع ہوئے اور وہاں ایک ورکشاپ تھی، بحث ہو رہی تھی اس بات پر، یعنی آپ کے یہ جو بڑے بڑے کالم نگار ہیں اخباروں کے، چینل پہ تبصرہ نگار ہیں، یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی اس میں موجود ہوں۔ انہوں نے کہا یہ بتائیں کہ سب سے مؤثر آواز اور اتھینٹک آواز اور وہ آواز جسے دنیا چیلنج نہیں کر سکتی وہ کون سی ہے؟ ایک دوسرے کے کانوں میں فلانا 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 بات، چپ ہو گئے۔ انہوں نے کہا بھائی سچی بات یہ ہے کہ ممبر و محراب کی آواز کو دنیا کی کوئی طاقت چیلنج نہیں کر سکتی، اور ممبر و محراب سے زیادہ طاقتور آواز دنیا میں کوئی نہیں۔ اور یہ جو آواز ہے، یہ جو بارود ہے، اس کے دھوئیں کو بھی اڑا رہی ہے۔ میں ابھی پچھلے ہفتے ایک ریسرچ کر رہا تھا کہ امریکہ کے اندر 34 کروڑ لوگ ہیں، آبادی 34 کروڑ ہے، مسلمان کتنے ہیں؟ 1 کروڑ 10 لاکھ، یعنی ہر 34واں آدمی جو ہے، ہر 10واں آدمی یہ مسلمان۔ کیوں؟ 9/11 سے پہلے وہاں 4000 مسلمان، جب اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہوا تو ممبر و محراب وہاں ایکٹیو ہوئے، لوگوں کو بتایا سمجھایا، لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ تو جب آپ مضبوط ہوں گے، آپ کا کردار مضبوط ہوگا، آپ سچائی کی آواز ہوں گے۔ تجارت میں ہمارے ہاں کیا ہے؟ جوڑ دو، ایک چیز 100 روپے کی ہے، چھوٹے میں ایک بتانے والے کی بات کرتا ہوں، 100 روپے کی چیز ہے تو 300 سے آپ شروع کرتے ہیں۔ اب گاہک بھی اتنا بے وقوف نہیں ہے، اور وہ گاہک وہ کسٹمر جو لالو کہتا ہو وہ کس سے نقصان اٹھائے گا؟ آخر 70 روپے میں معاملہ طے ہو جاتا ہے۔ بھائی آپ پہلے شروع سے یہ بات کریں، شروع سے سچائی کی آواز بن جائے، سچائی کی، انشاءاللہ العزیز۔ میں اس چیز کو محسوس کر رہا ہوں، بہت کچھ عرصے کی بات ہے، تھوڑے عرصے کی بات، کہ اسلام اس کائنات کا سب سے بڑا مذہب ہوگا، سب سے بڑا دین ہوگا، اور دنیا کا کوئی ہتھیار، کوئی بم، کوئی ایٹم بم، کوئی نیپام بم اسے چیلنج کرنے کی جرات نہیں کرے گا۔ لیکن بیس بنیاد ہمیں مضبوط ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں مضبوط ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ فوج سلطان کے لیے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے۔ ہمارے ساتھی جو پچھلے مہینے بھی یہاں جب میں آیا تھا تو ہمارے ساتھ مولانا مرتضیٰ رحمانی، ان کا جوان صاحبزادہ جو ہے کل اس کا انتقال ہوا ہے، اس کے لیے خصوصی دعا کریں، بیماروں کے لیے دعا کریں۔ اور مسجد، چونکہ مسجد جو ہے اس کی رونقیں یہ آپ کے دم قدم سے، یہ لائٹیں جل رہی ہیں، بل پے ہوتا ہے، بل پے ہوتا ہے، وہ کون کرتا ہے؟ وہ آپ کرتے ہیں۔ مسجد میں تعلیم قرآن ہے، قرآن کی آواز گونج رہی ہے، اس کو کون پیٹرول دے رہا ہے؟ یہ آپ دے رہے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے 500 روپے کا ایک نوٹ دیا، آپ دے کر چلے گئے، لیکن وہ کتنا کام کر رہا ہے، کتنے کرائسس، اس مشکلات سے آپ معمولی اس سب کی وجہ سے بچ رہے ہیں۔ تو میری درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں خود بھی، اپنے احباب کو بھی اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے فنڈز دینے پر آمادہ کیا کریں، کوشش کیا کریں۔
جب آپ مسجد میں آئیں تو لازمی کچھ نہ کچھ بن کے بہت کچھ دے کر جائیں. اصل آپ کا ظاہرہ یہی ہے. رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، باطل پہ قدم عائد کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق کے لیے جرأت کی آواز بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، واخذل من خذل وأعرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم واللہ تعالی اعلی واولی واتم واہم واکبر واللہ یعلم ما تصنعون.